بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 203. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات. سو تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین، سو جس شخص نے جلدی کر لی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جس نے مؤخر کر دیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، بلا شبہ تم لوگ اسی رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، اکٹھے کیے جانے والے ہو. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں میں اپنا ذکر کرنے کی جو ترغیب دلائی اور بار بار اس کی ترغیب دلائی، جیسے آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. اس کے بعد پھر کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی. پھر اس کے بعد آیت 199 میں کہا کہ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، استغفار کرو. آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ نے وہ پھر دوبارہ کہا کہ جب تم اپنے حج کے مناسک کو پورا کر لو تو اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو. اور اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اہل مکہ حج کے ان مناسک سے فارغ ہونے کے بعد ایام تشریق سے پہلے بیٹھتے مجلس کرتے اور اپنے آباء و اجداد کے واقعات اور ان کے قصے اور ان کے کارنامے ذکر کیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جیسے یہ ذکر کرتے ہو اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکرہ، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو. اور پھر انہی آیات میں آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو پیچھے حج کے دنوں میں اگر ہم غور کریں تو حج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مناسک کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بس ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اور ایسی روٹین بنا لی جائے کہ انسان کو اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی محسوس ہو. اب اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تم ایام معدودات میں گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. اب گنے ہوئے دنوں سے مراد کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحج، ان کو ایام معدودات کہتے ہیں، اور ان کا دوسرا نام ہے ایام تشریق. اور یہ حج کے مناسک 10 تک تقریباً پورے ہو چکے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ 11، 12 اور 13 کو جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور بس اس کے علاوہ کیا کرنا ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر. تو اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات حج کے دنوں میں کی گئی. جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے ہمیں سکھایا اور بتایا گیا حج کے دنوں میں، لوگ اتنا ہی کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. زیادہ تر باتیں لوگوں کی حج اور عمرہ کے دنوں میں کیا ہوتی ہیں یہ موبائل کیمرہ وغیرہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں کہ لوگ اپنی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، اگر کوئی شخص اپنے ملک کا، اپنے شہر کا مل گیا اس سے باتیں، کام کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر بالکل نہ ہونے کے برابر. اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایکسٹرا ذکر ہونا چاہیے، بہت زیادہ ذکر ہونا چاہیے، اور وہ ذکر ہر صورت میں ہو. نماز ذکر ہے، اس میں نوافل، تہجد، اشراق وہ آ جاتی ہے. قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ذکر ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی خوشی دیکھے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ یا اللہ تیرا ہی کرم ہے، مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس نعمت کو حاصل کر پاتا. جب کوئی تکلیف اور پریشانی دیکھے تو پھر فوراً اللہ کا ذکر کرے، وہ یوں کہ یا رب اس سے نجات صرف تو ہی دلا سکتا ہے، کوئی اور ذریعہ، کوئی اور طاقت، کوئی اور قوت ایسی نہیں ہے کہ مجھے اس سے نجات دلائے. تو جب یہ سوچ انسان کی رہے گی، اس طرح سے انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو پھر کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا. اور ذکر کی سب سے بڑی چیز، سب سے
جامع ترین اس کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہمارے لیے تعلیمات نازل کی ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے ہی الذکر نازل کیا۔ یہاں الذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ تو اصل اللہ کا ذکر کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کے ہر پہلو، ہر معاملے اور ہر قدم پر یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ قدم اللہ کی رضا میں ہے یا اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ جس شخص کو یہ ذکر نصیب ہو گیا، اس شخص کا دل کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ وہ قطعاً جو جیسے بھی حالات ہوں، اس کے دل سے اطمینان نہیں نکل سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف ذکر میں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس ذکر سے مراد اوراد و وظائف یا چند دعائیں پڑھ لینا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس کا محدود معنی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے، یعنی اللہ کی تعلیمات پر مطمئن ہو گئے۔ اس موقع پر میرے رب کا یہ حکم ہے، یا اللہ میں اس پر مطمئن ہوں۔ اس موقع پر اللہ نے اس چیز سے روکا ہے، یا رب میں اس پر مطمئن ہوں۔ اور اسی طرح کی ایک دعا ہمیں سکھائی گئی صبح شام پڑھنے کے لیے، وضو کے بعد بھی اس کا پڑھنا ثابت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ وہ ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اور میں اس بات پر خوش ہو گیا کہ اسلام میرا دین ہے۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، اور میں اس بات پر خوش ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں۔ یہ اطمینان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد ایک رخصت دی، حجاج کے لیے ایک رخصت ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو حجاج ہیں ان کے حج کے اعمال 8 ذوالحج سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذوالحج تک جاتے ہیں، 13 ذوالحج کی عصر تک۔ اور اس کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں سوائے طواف وداع کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ کوئی شخص اگر 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج کو رمی کرنے کے بعد مینا سے نکلنا چاہتا ہے، فمن تعجل فی یومین، اگر وہ جلدی جانا چاہتا ہے 2 دنوں میں ہی، فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ 12 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ مینا سے نکل جائے۔ جس کو 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا مینا میں ہی، اب وہ نہیں نکل سکتا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات بھی وہیں گزارے گا۔ 13 کی اشراق کے بعد وہ کنکریاں مارے گا، اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر وہ اب جا سکتا ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے مؤخر کر دیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 11-12 سے اس نے مؤخر کر کے 13 کو بھی شامل کر لیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ 13 تک رکنا زیادہ افضل ہے۔ لمن اتقى، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی حج کے مناسک تو 12 تک پورے ہو گئے، لیکن 13 کو کون سا شخص رکے گا؟ تقوی کی خاطر رکے گا، اجر اور خیر کی خاطر رکے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تم ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا معنی ہے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم جان رکھو کہ بلا شبہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ آیات کا اختتام اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں پر جو کرتے ہیں، اس میں پوری آیت کا خلاصہ اور پوری آیت کے متعلق یا وارننگ ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس آیت کو ٹھیک سے سمجھ لے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اور جو رخصت دی، اور اس کے بعد جو حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، ان تمام چیزوں کے بعد، ان تینوں چیزوں کے بعد یہ جو کہا گیا کہ تم یہ جان رکھو کہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ اس لیے کہا گیا کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا اختتام، میرا انجام وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں پر میرا فیصلہ ہوگا، تو پھر کوئی بھی انسان بہکتا نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو قائم رکھتی ہیں۔ اور اس چیز کا ذکر کہ تم اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہیں موت آنے والی ہے، تمہاری زندگی ختم ہوگی، تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، یہ کوئی قرآن کا کوئی ایک پیج بھی اس سے خالی نہیں ملے گا، یا 2 پیج آپ کر لیں، کسی جگہ سے بھی آپ قرآن کھولیں آزمانے کے لیے، آپ کو ہر 2-4 آیات کے بعد ہر صفحے پر اس طرح کا پیغام ضرور ملے گا کہ دیکھو اللہ کی طرف جانا ہے، دیکھو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے مالک ہے، الذی خلق الموت والحیات، اس طرح کی آیات، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو سب سے زیادہ مضبوط اور قوی نصیحت انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کو یہ
یاد دلایا جائے یا وہ یاد رکھے کہ اسے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس سے بڑی کوئی بھی نصیحت نہیں ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری جو نصیحت ہمیں کی ہے قرآن کریم میں، سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت، وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ عام طور پر مشہور تو یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، ایسا نہیں ہے، یہ آخر میں نازل نہیں ہوئی۔ اس کو آخری آیت اس لیے کچھ اہل علم نے کہا کہ اس کے بعد کوئی حلال و حرام کے متعلق کچھ بھی نازل نہیں ہوا، اس اعتبار سے یہ آخری ہے، ورنہ آخری پیغام، آخری آیت اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سو تم اپنے آپ کو بچا لو یا بچ جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو جو اس نے کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری آیت ہے، یہ آخری پیغام ہے اس قرآن میں اللہ کی طرف سے ہم سب انسانوں کے نام قیامت تک کے لیے، کہ بس اب یہ حلال حرام کی تعلیمات ہو چکی، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ بتایا جا چکا، سابقہ اقوام کے واقعات بتائے جا چکے، نیکی خیر شر گناہ سب کچھ بتایا جانے کے بعد اب کیا ہے، اب تمہارے سامنے یہ سارا کچھ آ گیا، علم تمہیں ہو چکا ہے، اب آگے تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اب دیکھ لو کیسا عمل کرنا چاہتے ہو، جیسا کرو گے اسی طرح کا اللہ کے سامنے بھرو گے، جیسا یہاں عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے اچھی طرح سے اپنی رحمت اور توفیق سے تیار ہونے کی توفیق نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔